ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں کچھ معاملات قانونی اور عدالتی ایسے ہوتے ہیں جو دوررس نتائج کے حامل ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم جیسے عام پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتے۔ مثلاً صدر کے اختیارات کے حدود کیا ہے اور وزیر اعظم کے اختیارات کے حدود کیا ہے، یہ ایک بنیادی سوال آج کل اٹھ کھڑا ہوا ہے، خصوصاً گورنر پنجاب کی تقرری کے حوالے سے۔ اور پھر اسی طرح بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں، مثلاً اس وقت اپوزیشن والے سوال اٹھاتے ہیں کہ جی بشیر میمن کے انٹرویوز کا اور ان کے اعترافات کا تو نوٹس نہیں لیا گیا، تو پھر یہ ایف آئی اے میں چند تقرریوں کا نوٹس کیوں لیا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ریسنٹ ایک فیصلہ ہوا ہے وہ صدارتی ریفرنس سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنی جو رائے دی ہے، تو وہ بھی دوررس نتائج کا حامل ایک فیصلہ ہے، تو اس کے بعض جہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل، جو عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے اور اس سے پہلے بھی تھے، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے بہرحال اس عہدے کو چھوڑ دیا تھا، جناب راجہ خالد محمود ایڈوکیٹ صاحب، بہت شکریہ جی۔ اور سب سے پہلے یہ ابھی ایک طرف صدر صاحب خط لکھ رہے ہیں اور اپنے اختیارات کلیم کر رہے ہیں گورنر کی تقرری کے سلسلے میں، دوسری طرف وزیر اعظم اپنے اختیارات کلیم کر رہے ہیں، تو اس میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے؟ یہ جو پاورز ہیں دیز پاورز آر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ان کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک سٹیچوٹ دوسری کتاب اسے اختیار دیتی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نہیں اختیار دیتا۔ اب کانسٹیٹیوشن میں اس کے پاس ایز سچ کوئی اختیارات نہیں ہوتے، یہ پورا پاکستان اور قانون کا ہر طالب علم جانتا ہے، قانون دان اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہی از باؤنڈ ٹو ایکٹ اپان دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ۔ پرائم منسٹر کی کیبنٹ کا وہ پابند ہے انڈر آرٹیکل 48 آف دی کانسٹیٹیوشن کہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے اس کے مطابق وہ عمل درآمد کرے۔ یہ ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی پارلیمانی ہے جی، ہمارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں۔ پارلیمنٹ ہمیشہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو لیجسلیٹو باڈی ہے، جو لیجسلیچر ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ یہ گورنروں کی تقرری کے معاملے میں اختیار وزیر اعظم کا ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، اور صدر اب اس معاملے میں اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں۔ صدر، میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ سمری بھجوا دی گئی، صدر پابند ہے پرائم منسٹر کی سمری کو اپروو کرنے کا، اس کی ایڈوائس پہ عمل درآمد کرنے کا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو 10 دنوں کے اندر وہ واپس بھجوائے گا، سمری واپس بھجوائے گا اعتراضات لگا کے کہ اسے ریکنسیڈر کریں۔ پھر سمری اگر واپس جاتی ہے ود ان 10 ڈیز وہ اسے سائن نہیں کرتا، اسے اپروو نہیں کرتا، اس پہ اپنی اسینٹ نہیں دیتا، منظوری نہیں دیتا، تو وہ سمری منظور سمجھی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ جو آج بھی صدر پاکستان نے کیا، یہ آئین کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مذاق ہے۔ یہ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کسی صدر نے نہیں کیا۔ اور اس کے حوالے سے دیکھیں، جو صدر پاکستان ہے اس نے اوتھ لے رکھا ہے۔ اب اوتھ کی میں صرف ایک لائن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ اس کا اوتھ کیا کہتا ہے۔ اس کا اوتھ that in all circumstances I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will۔ یعنی میں نے نہ تو خوفزدہ ہونا ہے، نہ کسی کو فیور کرنا ہے، نہ کوئی میری ill will ہوگی اور نہ ہی کوئی افیکشن ہوگی۔ اگر صدر صاحب اس آئین کی خلاف ورزی کرے اور اس نے یہ حلف بھی اٹھایا ہوا ہے، تو اس میں پھر ہمارے قانون میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اس میں صدر کے لیے امپیچمنٹ ہے، اس کا پھر مواخذہ ہے، اور یہ آرٹیکل 47 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ چارج آف وائلیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن اور گراس مس کنڈکٹ ہی شیل بی امپیچڈ۔ اب یہاں پہ امپیچ اس کا مواخذہ، اور مواخذے کے ذریعے ہی صدر کو برطرف کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ تو اگر مواخذے کے لیے مطلوبہ تعداد نہ ہو تو آپ صدر کے خلاف
عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں آئین شکنی پہ؟ اب اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا پاکستان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کسی صدر نے کبھی ایسی کسی جرات صدر نے ایسی جرات نہیں کی۔ اچھا، تو پھر اس میں ہم جیسے طالب علموں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بعض چیزوں کا جو اس سے بڑی کم اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، مثلا FIA کے افسروں کی تقرری یا پروزیکیوٹرز کی تقرری، اس کا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو ایکشن لے لیتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح جو ہم جیسے لوگ انتہائی اہم سمجھتے ہیں ان کا نہیں لیا جاتا۔ اب جو سو موٹو اختیار ہے سپریم کورٹ کا، سو موٹو نوٹس کا، وہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 184(3) اس کے تحت سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں وہ اختیار لیا جاتا ہے، اور وہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ منصب خدا داد ہے اور خدائی منصب ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے۔ تو ایک انسان کو جب تفویض کیا جاتا ہے یا کسی ادارے کو تفویض کیا جاتا ہے تو وہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے اس چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس نے ہر صورت میں عدل کرنا ہوتا ہے، اس نے کوئی فیئر یا فیور کی بات نہیں کرنی۔ نہیں، اس میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو اعتراض بھی تھا، ان کے سوشل میڈیا نے جوڈیشری پہ، ایون ان کے ترجمانوں نے بڑی سخت تنقید بھی کی، وہ کردار کشی کی بھی کوشش کی گئی کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی، ان کو رات کو عدالتیں کھولنے پہ اعتراض تھا۔ اور اب یہ جو سو موٹو والا ہے یا 63A کی تشریح والا ہے، اس پہ مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ ہماری عدلیہ عدل کر رہی ہے۔ یہ جو رات کو عدالتیں کھلنے والا اعتراض ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ 3 نومبر 2007 کو بھی یہ ہوا تھا، جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے بینچ بٹھا کے، اس دن ہفتے کا دن تھا، یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی جج بھی PCO کے تحت اوتھ نہیں لے گا۔ وہ عدالت بھی رات کو لگی تھی۔ عدالتوں کی طرف سے اس طرح چیک نہ ہوں جس طرح FIA کے معاملے پہ سو موٹو لیا گیا، تو پھر تو ہم یہ بھی دیکھتے نا جو اگلے دن شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ I am not aware about the facts of that case، لیکن جیسا وہ کہتے ہیں وہ لوگ دوسری سائڈ سے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو نہیں ہونی چاہیے۔ صدارتی ریفرنس کا جو جواب دیا گیا ہے، بعض لوگ اس کی ستائش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی ستائش کرنے والے میں شامل ہیں، لیکن کچھ لوگ سپریم کورٹ کی رائے کے بارے میں اس سے مختلف رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ شاید پارلیمنٹ کا کام سپریم کورٹ نے کیا ہے کچھ معاملات میں۔ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، ہمارا اختیار نہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اس کی تشریح و تعبیر کرنی ہے، کانسٹیٹیوشن میں اپنی طرف سے کسی چیز کو انسرٹ نہیں کرنا۔ نہیں تو کہاں پہ وہ انسرشن ہوئی ہے؟ انسرشن میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کانسٹیٹیوشن کو ہم ایمنڈ نہیں کر سکتے۔ انسرشن یہ ہوئی کہ جو آرٹیکل 63A ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ آرٹیکل 63 آیا کب۔ یہ آرٹیکل 63A جو ہے، 63 تو پہلے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا، لیکن 63A یہ 1997 میں 14ویں ترمیم کے ذریعے اسے انسرٹ کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا، اسی لیے 63 کے بعد 63A آیا۔ یہ A سے ویسے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نیا آرٹیکل ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے 280 آرٹیکلس ہیں، اس آرٹیکل کو لے جا کے 281 پہ نہیں لیا جا سکتا تھا، یا وہاں پہ نہیں سے نمبر دیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ سیکوینس میں پڑھنا تھا۔ 63 بھی وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ہے، 62 کوالیفیکیشن، 63 ڈسکوالیفیکیشن۔ اور یہ مزید ڈسکوالیفیکیشن کی بات آئی کہ اگر کوئی ممبر if he votes or abstain from voting contrary to the policy declared by his parliamentary party تو وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ووٹ دینے کے بعد جرم بنے گا، ووٹ دینے کے بعد آئین اپنا راستہ نکالے گا اور پھر اسے سزا دے گا۔ سزا اس کی کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کی جو بات ہے وہ انسرشن؟ دیکھیں نا، وہ جب ووٹ نہیں دے گا، ووٹ نہیں دے گا، ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، میں کیوں ووٹ دوں گا؟ اور میں اگر پھر بھی جا کے وہاں پہ مور لگا کے آتا ہوں
تو नतीजतन मैं डिसीट हो जाऊंगा। और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो पार्लियामेंट का काम है और उसका इस्तेकाक है, और पार्लियामेंट के लिए उन्होंने राय भी दी कि हाई टाइम है वो इस पे कानून साजी करें, यानी उनकी राय है इस हवाले से। उस फैसले में जो सबको ये बात चुभ रही है वो ये, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी कि देयर वोट शैल नॉट बी काउंटेड। फिर अदम एतमाद का मामला आइन से निकालने देखें में ना, उसका कोई तुक बनता है। अब जो आर्टिकल है 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से है, अब उसमें कतन ये नहीं लिखा हुआ कि नो कॉन्फिडेंस वो अपोजिशन हिलाएगी, ये कोई बात नहीं। उसमें मेंबर्स का 20% वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, स्पीकर विद इन 14 डेज इजलास बुलाएगा, ठीक, उसके बाद 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के अंदर वो उस पर काउंटिंग करवाएगा, ठीक है, उस पर वोटिंग करवाएगा, इलेक्शन वोटिंग करवाएगा उसके। अगर वो अक्सरियत उसके हक में दे देती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाएगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अपोजिशन के पास अगर अद्दी तादाद इतनी हो कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ अपने सर पे उसे कामयाब करवा सके, तो वो अपोजिशन में क्यों बैठे? वो पहले दिन से ही हिज़्ब इक़्तिदार में बैठे, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे। वो अक़लियती पार्टी होती है, इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठती है, वो अपोजिशन में बैठती है। लाजमन दूसरी साइड से जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उधर से लोग आते हैं, वो आपने उस प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर उन्हें टक्कर गया जो नायल है, जिसकी वजह से मुल्क की तबाही और बर्बादी हो रही है, वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं, वो अगर आगे, ठीक है, वो उस पार्टी के सिंबल पे आए थे और उसके टिकट पे आए थे, उस पार्टी के स्लोगन पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और वो उन्हें डिसीट, उनकी सजा डिसीट है। बहुत शुक्रिया जनाब राजा खालिद महमूद ख़ान साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरगा से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।